अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज हमारा टॉपिक है कि अकाउंट सस्पेंशन और डीएक्टिवेशन के, जो पहले मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 आएगा अकाउंट सस्पेंशन एंड डीएक्टिवेशन का, जिसमें मैं बताऊंगा कि कीवर्ड्स कौन से आपने यूज़ नहीं करने होते हैं, उसमें क्या क्या यूज़ नहीं होता। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा अकाउंट सस्पेंशन डीएक्टिवेशन का, तो मेरे लेक्चर देख सकते हैं, और आखिर में उसमें कार्ड में चेक करना वीडियो आएगा। तो पहले कुछ चीज़ें हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी होगी। जब ये आप करेंगे तो आपका इंशाल्लाह अकाउंट जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, डीएक्टिव नहीं होगा। पहले तो आपने हाईली स्कैन डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हाईली स्कैन होनी चाहिए, तो ही आप ये अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अमेजोन आपका डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर लेगा। और जो दूसरी बात है वो डोंट यूज मोबाइल पिक्चर्स। आपने जो मोबाइल की पिक्चर्स होंगी वो आपने यूज नहीं करनी होगी। जब आप कोई पीडीएफ बनाएंगे, जो अच्छी सी मोबाइल है वो आप यूज करते हैं पीडीएफ बनाने के लिए। और एक ऐप कोई यूज करते हैं जैसे कि कैम स्कैनर। और न्यू न्यू मोबाइल्स आ रही हैं तो उसकी रिजल्ट्स भी अच्छी आ रही हैं। और जैसे कि ऐप है कैम स्कैनर, वो आप यूज़ करें। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाए, पीडीएफ बनाए, तो वो उसमें आप बना सकते हैं। पिक्चर्स कोई भी यूज़ नहीं करिएगा लिस्टिंग में। पिक्चर्स आप अपलोड करेंगे मेन लिस्टिंग में, उसमें आपने मोबाइल की पिक्चर्स नहीं यूज़ करनी। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आपने फोटोग्राफर हायर करना है, फिर आप वो पिक्चर्स लगा सकते हैं। तीसरा है प्रोडक्ट क्वालिटी। जैसे कि मेन चीज़ है प्रोडक्ट क्वालिटी, भी इसमें मेन इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें भी बायर्स को अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी, आपकी प्रोडक्ट चलेगी और आपको सेल्स आएंगी। अमेजोन को पता लगेगा कि इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी है, लोग बाय कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस चौथा नंबर है। तो आपने जो भी एड्रेस आपने देनी है अमेजोन को, एड्रेस की प्रूफ मांगेगा। जैसे कि बिल वगैरह मांगता है, बैंक स्टेटमेंट होती है, तो वो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस उसमें लिखी हुई है, एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो अमेजोन आपसे वो कभी भी मांग सकता है एज अ प्रूफ। यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट वो आपने रखनी होगी, जब भी मांगे तो देंगे। फिफ्थ रिलेटेड अकाउंट्स। तो आपने रिलेटेड अकाउंट भी नहीं यूज़ करने। एक अकाउंट चला रहे हैं, फिर दूसरा अकाउंट चला रहे हैं, तीसरा अकाउंट चला रहे हैं, ऐसे आप नहीं करिए। आप जस्ट एक ही अकाउंट में फोकस करें, वो ही आप यूज़ करें। 6 पॉइंट सेम आईपी लोकेशन। जब आप एक ही आईपी लोकेशन में बार बार अकाउंट्स दूसरे ओपन करते हैं तो इस पे भी अफेक्ट होता है, तो आप एक ही यूज़ करें, एक ही आईपी पे। चाइल्ड एक्सेस होती है वो आप दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। पब्लिक वाईफाई, आप पब्लिक वाईफाई पे ना जाइए। एक आपको अपनी वाईफाई होनी चाहिए। जब आप अमेजोन का अकाउंट ओपन करेंगे आपके घर में होगी, आपको पता होगा कि जस्ट आप ही अमेजोन का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, कोई और यूज़ नहीं कर रहा है इस वाईफाई पे। तो बाहर की जो पब्लिक वाईफाई होती है, आपको पता नहीं होता कि कौन कौन यूज कर रहा है अमेजोन का अकाउंट। इससे भी चांसेस होते हैं कि अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिव कर देता है, सस्पेंड कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको अपने माइंड में रखनी होगी, कुछ चीज़ें, ठीक है? तो ये आप बच सकते हैं सस्पेंड होने से। और जो प्रोबेबल कीवर्ड लिस्ट है वो मैंने आपको कहा था लेक्चर्स में कि मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं। आप मेक श्योर करें कि जो भी आप अमेजोन की लिस्टिंग बना रहे हैं, कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे तो आपने ऐसे करने होंगे। कीवर्ड्स बता रहा हूँ तो आप यूज़ नहीं करिएगा। और हर जो प्रोडक्ट है उसका अपना अपना जो प्रोहिबिटेड कीवर्ड्स हैं वो अपने हैं। तो आपको यू नीड टू चेक, ठीक है? आपको चेक करना होगा। जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग होती हैं, कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं, तो वो चेक करने पड़ते हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बट जो मैं ये कीवर्ड्स बताऊंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से यूज नहीं करने और कौन से यूज करने हैं।
جب آپ کریٹ کریں گے لسٹنگ تو میری سجیسٹ یہی ہوگی کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے الگوریدم، ٹھیک ہے، پروبیبلٹی کیز ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کسی سے بھی ہیلپ لیں جو ایکسپیرینس ہو کاپی رائٹنگ میں، اس کو آپ ہائر کریں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ ویز ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی، کاپی رائٹر ہائر کرتے ہیں اور ان سے ہی وہ لکھواتے ہیں، اور جو بھی کی ورڈس ہیں وہ وہی بتاتا ہے۔ کچھ ویز ہوتے ہیں تو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ ہی خود کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی بھی فائبر پہ ہوتا ہے وہ کچھ ویے بھی ہوتی ہیں، وہ اپنی سروس دیتے ہیں، جیسے یہ کہ کی ورڈس کاپی رائٹنگ، ایسے کاپی رائٹر تو پروہیبٹڈ کی ورڈس جو لسٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سی ہوگی۔ تو یہ کچھ ایسے کی ورڈس ہیں تو وہ آپ نے نہیں یوز کرنے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہے وارنٹی، وارنٹی تو آپ نے یوز ہی نہیں کرنی، تو آپ یہ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ یہ وارنٹی، اور دوسرا گارنٹی آپ نے کی ورڈ یوز نہیں کرنا آپ لسٹنگ میں۔ کل کو کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وارنٹی یا گارنٹی نہیں ہوتی، تو آپ یہ یوز نہیں کریں گے، اور فری بھی آپ یوز نہیں کریں گے اپنی لسٹنگ میں، کیونکہ جب آپ ایک پروڈکٹ بتایا تھا جو ویلیو ایڈٹ کرتے ہیں، جو پروڈکٹ آپ لگاتے ہیں پکچرز میں اس کے ساتھ ایک ویلیو ایڈٹ کرتے ہیں وہی فری ہوتا ہے، تو آپ لسٹنگ میں مت لکھیے، اس سے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ یا ڈی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ اور جو تھراپی وہ بھی آپ نے یوز نہیں کرنی، ٹاکسائٹ تو وہ آپ بالکل یوز نہیں کریں گے، کاسٹ اور چیپ تو یہ کچھ ورڈس ہیں تو وہ آپ نے یوز نہیں کرنے۔ اگر آپ کاسٹ ہیں یا چیپ ہیں ایسے بھی آپ نے ورڈ یوز نہیں کرنے۔ 100% ویلیو، آپ 100% کہہ سکتے کہ آپ کا پروڈکٹ 100% صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بھی آپ نہ کریں کہ 100% کہہ رہے ہیں اور کل کو کوئی کسی بائر کو پروڈکٹ اچھی نہ لگے، وہ ایک نیگیٹو ریویو دے گا یا ریٹنگ امیزون کو ہی دے گا، تو امیزون ایسے آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے، آپ کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اکاؤنٹ ڈی ایکٹیو ہو۔ اسپیشل کریکٹر آپ نہ لکھیں، ٹھیک ہے، جو جیسے کہ ہیش ٹیگ ہوتا ہے یا اسٹار والے یا کچھ ایسے ہی، تو آپ اسے یوز نہ کریں، یا کچھ ایک ایسے اسپیشل کریکٹر وہ بھی آپ یوز نہ کریں۔ کی ورڈس لائک ڈسکاؤنٹ اور سیل آپ یہ بھی یوز نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خود آپ جب ڈیلز بنائیں گے، پروموشن بنائیں گے، ایڈ چلائیں گے تو اس میں ڈسکاؤنٹ اور سیل آپ وہاں پر دے سکتے ہیں، اور لسٹنگ میں آپ مت لکھیے گا۔ کمپیریزن وتھ ادر برانڈس آپ ایسا کمپیریزن نہ کریں، فالس مارکیٹنگ کلیمز نہ کریں۔ جب آپ ایک فالس مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور جو پروڈکٹ ہیں وہ بائر کو ملے گی، وہ پروڈکٹ ہوگی نہیں، ایسی جو پروڈکٹ ہے وہ دکھ نہیں رہی ہے، مارکیٹنگ کر رہے ہیں ہوگی نہیں، تو اس سے بھی افیکٹ ہو سکتا ہے۔ ہیلتھ کلیمز ریلیٹڈ نیمز وہ بھی آپ نے نہیں لکھنے، سیلز وغیرہ ورڈ کی ورڈ ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنے، فاسٹ ریلیو یوز نہیں کرنی، لیزر ڈیزیز نیم جو ڈیزیز کی نیم ہے وہ بھی آپ نے یوز نہیں کرنی۔ ایف ڈی اے اپروڈ ڈرگس وغیرہ ایسے ہوتی ہیں تو وہ آپ نے یوز نہیں کرنی، ایف ڈی اے اپروڈ، کیونکہ یہ آپ اپروو کراتے ہیں ایف ڈی اے سے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن تو یہ اپروو ہوتا ہے تو یہ آپ سیل کرتے ہیں، اور 510 کے اپروڈ وہ بھی ایسے ایف ڈی اے پری مارکیٹ ایسے سبمیشن ہوتی ہے۔ بیسٹ سیلر کے تو آپ یوز ہی نہیں کریں کیونکہ امیزون خود آپ کو دیتا ہے بیسٹ سیلرز کا ٹیگ، اور نمبر 1 پروڈکٹ آپ نہ لکھیں۔ امیزون چوائس بھی آپ کو امیزون ہی خود دیتا ہے، امیزون سجیسٹیڈ وہ بھی خود ہی امیزون آپ کو دیتا ہے، ایسے آپ نہ یوز کریں، ٹھیک ہے۔ فیڈ بیک بھی نہ یوز کریں، فیڈ بیک بائر آپ کو فیڈ بیک دے گا تو ایسا کچھ آپ نہ لکھیں۔ ٹاپ ریٹڈ وہ بھی امیزون ہی خود ہی آپ کو دے گا، آپ نہ یوز کریں، کیونکہ جب آپ امیزون کے خلاف جائیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہوگا۔ ریویوز بھی آپ نہ لکھیں، ڈرگس جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی آپ یوز نہیں کریں گے، آپ سی بی ڈی ورڈ یوز نہیں کریں گے، یا کچھ پلانٹس ہوتے ہیں یہ بھی ایک ڈرگس کے حساب سے جاتا ہے تو یہ بھی آپ یوز نہیں کریں گے۔ واٹر کینابس آپ یہ بھی یوز نہ کریں۔
یہ بھی ایک سی وی ٹی کا ہی جسے ہے، تو آپ واٹر کینابیس یوز نہیں کریں گے ورڈ. یہ کچھ ورڈس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے. آپ اکاؤنٹ سسپینشن اور ڈی ایکٹیویشن کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہوگا، علم آپ کو نالج ہو چکی ہوگی کہ کیسے آپ بچ سکتے ہیں اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن سے، سسپینڈ سے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، کیسے ہو گیا پتہ ہی نہیں ہے. دو چھوٹی چھوٹی غلطی بھی ہوگی نا آپ سے، امیزون آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور چانسز ہوتی ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ اور سسپینڈ ہو. تو آپ سرے ذرے ایک ایک ورڈ بھی آپ ایسا لکھیں گے تو آپ چانس آئے ہوں گے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ اور ڈی ایکٹیویٹ پہ جا سکے. اکاؤنٹ ہیلتھ پہ آپ کا افیکٹ پڑے گا. اگلا انشاءاللہ لیکچر ہوگا وہ بائی باکس کے حوالے سے ہوگا. دیکھیں کہ بائی باکس کیا چیز ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. آپٹیمائز کیسے ہوتا ہے فائبر، گگ کیسے بناتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوں گے ان میں سے ایک لیکچر ہوگا. ویٹ کیا ہوتا ہے، ویلی ویٹ ٹیکس، وہ بھی انشاءاللہ لیکچر آئے گا جلد ہی. اس کی کیلکولیشنس تو وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جو انشاءاللہ ٹرینڈنگ چیزیں ہوں گی امیزون کی ای کامرس کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ میں ڈسکس آپ کے ساتھ کرتا جاؤں گا. اور انشاءاللہ جو بھی ورک ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.